ملکہ صحرا سیریز سیزن 4 سازشوں کے جال قسط نمبر 19۔ وہ سب زوما اور سردار خان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ بالآخر انہوں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا اور سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ صورتحال ایسی ہی تھی، وہ خوف محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد یہ دونوں ان کے قریب پہنچ گئے۔ زوما اپنے ساتھیوں کے درمیان چلا گیا تھا۔ قمر مہتاب علی ہدایت اللہ اور باقی افراد نے سردار خان کا استقبال کیا اور قمر مہتاب علی پوچھنے لگا، کیا صورتحال رہی سردار خان؟ سر، زوما نے سیگال کا ٹھکانہ تلاش کر لیا ہے، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ کیا صورتحال ہے اس کی؟ ایک پوری بستی آباد ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کافی لوگ رہتے ہیں۔ پھر ان حالات میں سردار خان کیا ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں؟ سر ہدایت اللہ نے سوال کیا۔ جی سر، ایک خاص طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہاں تک آنے کے بعد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے، لیکن طریقہ کار ذرا مختلف ہوگا سر۔ ہمیں بے دریغ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور اس وقت یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی رعایت برتیں گے۔ جب یہاں تک آ گئے ہیں تو رعایت برتنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں پھر کچھ بولوں گی تو میری بات کو مداخلت بیجا کہا جائے گا، ریٹا ہاروے نے کہا۔ نہیں مسٹر، فرمائیے، ہماری تعداد کتنی ہے آپ جانتے ہیں؟ ہاں، نہ ہونے کے برابر۔ اور ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے؟ یہ اسلحہ ہم نے اس لیے اپنے ساتھ لیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر کام آئے۔ کیا یہ ضرورت ہمیں بعد میں پیش نہیں آ سکتی؟ اگر ہم نے تمام اسلحہ یہی خرچ کر دیا تو آنے والے وقت میں ہم کیا کریں گے؟ مس ہاروے، عورت اور مرد میں کیا فرق ہے؟ عورت ہمیشہ بزدلی سے سوچتی ہے اور مرد دلیری سے۔ ہم مستقبل کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ سے پہلے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ براہ کرم صرف اعتراضات نہ کیجیے گا۔ جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ اس میں دخل اندازی کر کے اپنی انفرادی علیحدگی کا ثبوت دے رہی ہیں۔ جہنم میں جاؤ، مجھے کیا؟ ریٹا ہاروے نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، لیکن الفاظ سن لیے گئے۔ مائیکل بائر نے کہا، نہیں مسٹر سردار خان، آپ اپنی منصوبہ بندی ہمیں بتائیے۔ جناب علی، میں نے ماحول پر پوری نظر رکھی ہے اور ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے تو ہمیں تھوڑے سے ڈھلانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہماری خوش بختی ہے کہ ان ڈھلانوں پر بڑی بڑی چٹانیں ابھری ہوئی ہیں اور اگر ہم احتیاط سے کام لیں تو ان چٹانوں کے پیچھے مورچے بند کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں سردار زوما اور اس کے گروہ کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کیا دیتا ہوں۔ راتوں رات یہ دونوں گروہ اس بستی میں دائیں بائیں نکل جائیں گے۔ میں انہیں سمجھا دوں گا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ہم ان چٹانوں کے عقب میں رک کر مورچہ بندی کریں گے اور اس کے بعد اچانک ہی ان پر حملہ کر دیں گے۔ یہ حملہ سورج نکلنے پر کیا جائے گا تاکہ دن کی روشنی میں ہم اپنے ٹارگٹ کو بآسانی دیکھ سکیں۔ ہر کارتوس کسی نہ کسی ایسے شخص پر خرچ ہوگا جو سیگال کا ساتھی ہے۔ ایک بھی کارتوس ضائع نہیں کیا جائے گا۔ سر، ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک ان پر گولیاں چلائیں گے، جواب میں ادھر سے بھی فائرنگ کی جائے گی، لیکن یہ چٹانیں ہماری معاون ہوں گی اور ہم راتوں رات اپنی مورچہ بندی کر لیں گے۔ زوما اس آبادی کے دونوں طرف مستعد ہوگا۔ جب ہم اپنے منصوبے کے مطابق انہیں فائرنگ میں الجھا لیں گے اور وہ صرف یہ سوچیں گے کہ حملہ آور صرف سامنے ہے، تو زوما ان دونوں بازوؤں سے حملہ کر دے گا۔ اور یہ کام زوما کر لے گا؟ جی سر، بالکل، مگر کیسے؟ میں اسے اس کے لیے تیار کروں گا۔ مجھے یہی سب سے مشکل نظر آتا ہے، اتنی مہارت سے کام کیسے ہوگا؟ یہ میں کروں گا اور اسے یہ میں سمجھا دوں گا۔ ایسا تم ہمارے سامنے کر سکتے ہو؟ قمر مہتاب علی نے مسکرا کر کہا اور سردار خان بھی مسکرانے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے سر، میں آپ کو مطمئن کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے زوما کے 4 ساتھی جنگلی کو طلب کیا اور وہ منتظر ہو گئے تھے کہ یہ خاموش مارکہ کیسے سر انجام پائے گا۔ خود عرشی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ نادر شاہ، جو ان لوگوں کی زبان سے نا آشنا ہے، انہیں یہ جنگی حکمت عملی کیسے سمجھائے گا۔ حالانکہ اب تک نادر شاہ نے جنگلیوں کے ساتھ جو طریقہ کار رکھا تھا، اس پر نہ صرف عرشی بلکہ دوسرے لوگ بھی مطمئن تھے۔ نادر شاہ اتنی آسانی سے انہیں کنٹرول کیے ہوئے تھا، دوسرے اگر تجزیہ کرتے تو انہیں یہ عمل ناممکن معلوم ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ریٹا ہاروے بار بار نادر شاہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی۔ عرشی سر ہدایت اللہ کو اپنے بارے میں تفصیل بتانے کے بعد غیر مطمئن نہیں تھی۔ یہ بہتر ہی ہوا تھا، بہرحال بیٹی تھی اور باپ کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ قدم قدم پر سر ہدایت اللہ اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اور کسی بھی مشکل مرحلے سے نکلنے کے بعد وہ اس سے رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک باپ کا عمل تھا اور عرشی اس عمل سے متفق تھی۔ سر ہدایت اللہ کو اتنا ہی پریشان ہونا چاہیے تھا۔ اب جو صورتحال ہو گئی تھی، اس سے وہ بالکل مطمئن تھی۔ بہرحال نادر شاہ سے کوئی سوال کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ قمر مہتاب علی وغیرہ نے یہاں بھی نادر شاہ کو امتحان میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن نادر شاہ کے چہرے پر جس اطمینان کے آثار تھے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بآسانی سردار زوما کو اپنا مقصد سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سردار زوما اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہی کہ کم تھا کہ نادر شاہ نے ان لوگوں کو اس طرح اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا کہ
وہ اس کی ہر بات مانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ بہرحال نادر شاہ نے زمین سے پتھروں کے کچھ ٹکڑے جمع کر لیے اور سردار زوما اور اس کے ساتھی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ نادر شاہ نے زوما کو دیکھا، مسکرایا اور دونوں ہاتھ سیدھے کر کے فضا میں لہرائے۔ زوما اور اس کے ساتھی نادر شاہ کی صورت دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے زور زور سے گردن ہلانا شروع کر دی۔ تب نادر شاہ نے سیگال کی بستی کی جانب اشارہ کیا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے بندوق کی شکل بنائی اور نشانہ لینے لگا۔ پھر اس نے سردار زوما کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ باقی تمام افراد اس نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ سردار زوما نے نادر شاہ کے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کی اور پرجوش انداز میں گردن ہلانے لگا۔ نادر خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک پتھر سے زمین پر نشان بنانے شروع کر دیے۔ یہ نشانات بستی کے نشان تھے۔ پھر اس نے زمین زور زور سے تھپ تھپائی اور زوما کی جانب دیکھا۔ زوما اور اس کے چاروں ساتھی زمین پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگے تھے۔ نادر شاہ نے پتھروں کے ٹکڑوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ درمیان میں اس نے دائرہ بنا دیا اور دائرے کے دائیں بائیں اس نے پتھروں کے ٹکڑے الگ الگ رکھ کے الگ الگ کرنا شروع کر دیے۔ زوما اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نادر شاہ نے پتھروں کو دو حصوں میں منقسم کر دیا اور اس کے بعد زوما اور اس کے چاروں ساتھیوں میں سے دو دو کو الگ کیا اور پتھر کی جانب اشارہ کر کے ایک ہاتھ ادھر رکھا اور دوسرا ادھر، اور زوما نے زور زور سے گردن ہلانا شروع کر دی۔ پھر نادر شاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، بندوق کا نشان بنایا اور ان ڈھلانوں کی جانب اشارہ کیا جن پر چٹانیں بکھری ہوئی تھیں، اور اپنے آپ کو وہاں موجود ہونے کا اشارہ کیا۔ سردار زوما مسکرا کر گردن ہلانے لگا۔ اس نے منہ میں کچھ ایسی آوازیں بھی نکالی تھی جن کا مفہوم تو خیر یہ لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ زوما خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ نادر شاہ نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان میں زوما کو سمجھایا کہ یہ کام رات کو کر لینا ہے اور جب حملے کا وقت ہوگا تو ایک فائر کیا جائے گا۔ نادر شاہ نے پھر منہ سے ڈشوں کی آواز نکالی اور زوما آسمان کی جانب دیکھنے لگا، پھر زمین کی طرف۔ اس کے بعد اس نے زمین پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور دونوں پیروں کو مینڈی کی طرح زمین پر اچھالنے لگا۔ اس کے چاروں ساتھیوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا اور ریٹا ہاروے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مسٹر سردار خان، آپ ان لوگوں کے ساتھ یہ رقص کر کے دکھائیں گے؟ نادر شاہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ قمر مہتاب علی اور سر ہدایت اللہ وغیرہ غالباً نادر شاہ سے پوری طرح اتفاق کر رہے تھے، اس لیے وہ بھی سنجیدہ تھے۔ زوما کو ساری تفصیلات سمجھانے کے بعد نادر شاہ نے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور اپنے گروہ میں جانے کی ہدایت کر دی۔ وہ پانچوں خاموشی سے گردن جھکا کر چلے گئے تھے۔ ویری گڈ بھائی سردار خان، آخر تم ہو کیا بلا؟ سر ہدایت اللہ نے کہا۔ سر آپ نے مہمجو بنا دیا ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، سردار خان نے جواب دیا۔ لیکن یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس نے سر ہدایت اللہ سے نگاہیں نہیں ملائی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ سر ہدایت اللہ، قمر مہتاب علی، مائیکل بائر، لارک اینجلو، سب کے سب نادر شاہ سے مطمئن تھے۔ ریٹا ہاروے کے بارے میں انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عورت ہونے کے ناطے وہ ہر بات پر تنقید کرنے کی عادت رکھتی ہے۔ بہرحال ایسی باتوں کو معاف بھی کیا جا سکتا تھا، اور بعد میں سر ہدایت اللہ نے قمر مہتاب علی کی موجودگی میں نادر شاہ سے بات کی۔ بھائی ایک بات کی تم سے معافی مانگنی ہے سردار خان۔ جی سر، میں سمجھا نہیں۔ یہ محترمہ ریٹا ہاروے ذرا اپنی جگہ کچھ زیادہ ہی بول جاتی ہیں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی بات کا برا نہ ماننا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ بس ذرا یہ احساس ہو رہا تھا کہ مجھے کہ یہ ذرا کچھ زیادہ ہی بول رہی ہیں۔ سر ہم ایک خطرناک مہم پر آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بہرحال اپنے تحفظ کا بندوبست بھی کرنا ہے اور اپنی مہم کی کامیابی کا بھی خیال رکھنا ہے، اس لیے چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی ہوگا۔ قمر مہتاب علی وغیرہ یہ گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے، لیکن سر ہدایت اللہ نادر شاہ کے ساتھ دیکھ کر تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نادر شاہ عرشی کے بغیر وہاں موجود تھا۔ در حقیقت وہ سر ہدایت اللہ سے کچھ جھیپا جھیپا سا نظر آ رہا تھا۔ سر ہدایت اللہ نے کہا، کچھ وقت دے سکتے مجھے، یا سستی کا شکار ہو؟ نہیں جناب، حاضر ہوں۔ اپنے بارے میں مجھے کچھ اور تفصیل نہیں بتاؤ گے؟ جی ہاں، کیا تفصیل بتاؤں؟ کون ہو تم؟ بس جناب یہ تفصیل بات کے لیے چھوڑ دیجئے۔ میرا خیال ہے مس عرشی میرے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتا چکی ہے۔ وہ اصل میں وہ میری بیٹی ہے، بہت اچھی، بہت اعلیٰ ظرف اور بہت ہی اچھے کردار کی مالک، لیکن وہ ایک خرابی اس میں ہے کہ اسے میں دور نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکتا ہوں۔ کیا سر؟ جھوٹ بولتی ہے۔ وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ میں اس کی جانب سے ہمیشہ شبے کا شکار رہتا ہوں۔ نادر شاہ کو ہنسی آگے اس نے کہا، نہیں سر، یہ آپ کا خیال ہے، وہ اتنی جھوٹی بھی نہیں ہے۔ کمال کرتے ہو، یعنی اس نے اتنے طویل سفر میں مجھے بیوقوف بنائے رکھا اور تم کہتے ہو کوئی جھوٹی نہیں۔ وہ سب کچھ بہت ضروری تھا سر۔ ضروری تو تھا، لیکن تم بتاؤ کہ تم سردار خان کیسے بن گئے اور وہ شمسا کیسے بنی؟ سر یہ تو آپ کو وہی بتا سکتی ہے۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے نادر شاہ؟ سر حضرت اللہ نے پوچھا۔ سر میں ان کے احکامات کی پابندی کرتا ہوں۔ کس حیثیت سے؟ اس حیثیت کا انکشاف تو وہی کرے گی۔ خیر اس وقت حالات ایسے نہیں کہ میں تم سے کسی بارے میں بحث کر سکوں، لیکن بہرحال میں تم سے مطمئن بھی ہوں اور خوش بھی۔ جس کام کا بیڑا تم نے اٹھا لیا ہے تم اسے بآسانی سر انجام دے لو گے۔ سر انتہائی کوشش کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ سر حضرت اللہ مطمئن انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔
بہرحال وقت گزرتا رہا اور وہ لوگ جنگلیوں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھے اور بستی کا بھی جائزہ لیا جا رہا تھا۔ بڑی احتیاط برتی جا رہی تھی، ذرا سی لغزش سیگال کو ہوشیار کر سکتی تھی۔ ان لوگوں کا بھی اس سے براہ راست ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا جو سیگال کی شخصیت ان کے سامنے آ جاتی، لیکن جو کچھ اندازہ ہوا تھا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ سیگال بڑی ٹیڑھی کھیر ہے اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا رہا اور پھر وہ وقت آ گیا جب انہیں اپنے عمل سے گزرنا تھا، لیکن اس وقت سب حیران رہ گئے جب انہوں نے جنگلیوں کی تقسیم ہوتے ہوئے دیکھی اور پھر سردار زوما کے اشارے پر جنگلیوں کے دو گروہ بنے اور نہایت احتیاط کے ساتھ وہ ان دو سمتوں میں بڑھنے لگے جہاں سے بستی کو گھیرا جا سکتا تھا۔ کنور مہتاب علی اور لارک اینجلو ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ لارک اینجلو نے کہا، کنور بہت سنسنی خیز لمحات ہیں یہ، ہم نے زندگی میں بہت سی مہمات سر کی ہیں، لیکن یقین کرو جو لطف اس منہ میں آ رہا ہے وہ پہلے کبھی زندگی میں کسی منہ میں نہیں آیا۔ کنور مہتاب علی کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جس نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو لارک اینجلو کہ ہم میں سے کوئی دولت کو خواہش مند ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے بارے میں لوگ معلومات حاصل کریں گے تو ان کے ذہنوں میں یہی تصور آئے گا کہ ہم لالچی اور پرہوس لوگ ہیں اور نیل کنٹھ دولت کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ بے شک دولت انسانی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، کتنی ہی ہو جائے، لیکن انسان اسے بڑھانے کی فکر میں سرگردہ رہتا ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ بعض اوقات یہ نشہ ایک عجیب سی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ ہیروں اور سونے کے اس انبار کے ذریعے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ ان کے حصول کے لیے زندگیوں کی بازی لگا دیتا ہے۔ بہرحال میں تو اس سردار خان پر حیران ہوں۔ دیکھو، کسی بھی انسان کو معمولی نہیں کہنا چاہیے۔ بظاہر یہ ایک بالکل ہی غریب اور لاوارث آدمی تھا، لیکن اس کے جوہر کسی طرح کھلے ہیں۔ میں تو واقعی حیران ہوں۔ ویسے یار کبھی کبھی دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں واقعی اس مسئلے میں کوئی گہرائی نہ ہو۔ اب کچھ بھی ہو، ہمیں دیکھنا ہی ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عجیب و غریب انسان و فطرت کا مالک ہے۔ ہماری یہ مہم در حقیقت جن دلچسپ مراحل سے گزر رہی ہے وہ اپنی نوعیت کے انوکھے ہیں، اور ابھی تو سنسنی کا ایک ایسا دور ہے جس کے بارے میں صرف تصور کیا جا سکتا ہے، یقین نہیں، کنور مہتاب علی نے کہا۔ ادھر سردار خان اپنے آپ کو منظم کر رہا تھا اور پھر اس نے ان لوگوں سے درخواست کی، میرا خیال ہے اب ہمیں ٹیلوں کی آڑ میں لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اتنا مناسب وقت ہے کہ اس سے بہتر وقت ہمیں اور کوئی نہیں حاصل ہوگا۔ رات کی تاریکیں چھٹتی ہی جب صبح نمودار ہوگی تو صورتحال کا جائزہ لے کر ہم اپنے کام کا آغاز کر دیں گے۔ ویسے مجھے سردار زوما کی طرف سے اطمینان ہے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہی کام کرے گا۔ ٹھیک ہے چیف، جیسا تم کہو ویسا ہی کیا جائے گا، کنور مہتاب علی نے کہا، اور سردار خان نیاز مندی سے مسکرانے لگا۔ بستی میں ایک پرسکون صبح نمودار ہوئی تھی۔ سیگال اس کے ساتھی آنے والے مہمانوں کی خاطر مدارت میں مصروف ہو گئے تھے، اور صبح ہی صبح ان لوگوں کے ناشتے کے لیے تمام تیاریاں ہونے لگی تھی جو سیگال کے معزز مہمان تھے، اور سیگال کا عظیم الشان کاروبار انہی کے ذریعے چلتا تھا۔ چنانچہ سیگال انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ انہی کے درمیان تھا جب اس نے چند افراد کو دوڑ کر اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہروں پر حیرت کے نقوش تھے اور یقیناً ایسی کوئی خبر لا رہے تھے جو سیگال کے لیے تعجب خیز ہوگی۔ سیگال کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں پورا اندازہ تھا۔ ایک دم اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اور وہ کوئی ایسی خبر کو سننے کا منتظر ہو گیا جو تعجب خیز ہو، لیکن وہ تعجب خیز خبر کیا ہو سکتی تھی اس کا اندازہ خود سیگال خود بھی نہیں لگا سکا تھا۔ آنے والے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، سردار سیگال، آپ ہمیں 2 منٹ کا وقت دے سکتے ہیں؟ سیگال نے آنے والے کو گھورتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عام حالات میں اس کے ساتھی اس انداز میں گفتگو نہیں کرتے تھے، ضرور کوئی ایسی بات تھی جس نے انہیں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ بہرحال سیگال آگے بڑھایا۔ اس کے ساتھی نے انکشاف کیا، سردار لڑکیاں غائب ہیں۔ کیا؟ سیگال حیران لہجے میں بولا، پنجرے خالی ہیں سردار، ایک بھی لڑکی وہاں موجود نہیں ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے سردار؟ ہم سب خود حیران ہیں، کیا بک رہا ہے؟ اس بار سیگال بہت زور سے دھاڑا، سردار آپ خود دیکھ لیں۔ سیگال آتشی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ فوراً ہی ایک آدمی سے گھوڑا پیش کیا اور سیگال گھوڑے کی رنگی پیٹھ پر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ لوگ پیدل دوڑتے اس کے پیچھے آئے تھے۔ فاصلہ اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، لیکن سیگال کو چونکہ جلدی وہاں پہنچنا تھا اس لیے ان لوگوں نے اسے گھوڑا پیش کر دیا تھا۔ سیگال پنجرے کے پاس آیا۔ اس نے حیران نگاہوں سے پنجرے کو دیکھا، وہ جگہ بھی دیکھی جہاں سے درخت کا مضبوط تنا اکھاڑ دیا گیا تھا۔ یہ سب معمولی کام نہیں تھا، لڑکی اپنے طور پر یہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کھڑا رہا۔ اس وقت دوسرے بہت سے افراد اس کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، سردار ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ کس طرح فرار ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ سیگال وحشت زدہ لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں آتش فشاں جیسی چنگھاڑ تھی۔ اس کا چہرہ خون کی طرح سرخ نظر آ رہا تھا۔ وہ سب کشتیاں لے کر فرار ہو گئی سردار۔ وہ ساری کشتیاں غائب ہیں جو دریا کے ساحل پر لگی ہوئی تھی اور جن کے ذریعے معزز مہمان کنارے تک پہنچے تھے۔
کشتیاں غائب ہیں؟ ہاں سردار، لیکن تم سب کہاں مر گئے تھے؟ اور وہ کہاں ہے؟ کون سردار؟ وہ بدماش جنہوں نے یہ عمل سر انجام دیا ہے، کیا وہ بھی ان کے ساتھ ہی فرار ہو گئے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں سردار؟ ایک شخص نے کہا، اور سیگال نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چابک اس قوت سے اس کو مارا کہ اس کے بدن سے خون کی دھار پھوٹ نکلی۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ میں ان 2 آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے سپرد مہمانوں کی ذمہ داری کی گئی ہے۔ ہم موجود ہیں سردار، نصیر بیگ نے کہا، اور سیگال اس کی جانب مڑ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ آپ یقین کریں سردار، اگر آپ ہم پر شک کر رہے ہیں تو بے شک آپ ہماری بوٹیاں اڑا دیں، لیکن نہ تو ہم اتنے بیوقوف ہیں اور نہ ہی اتنے نمک حرام کے آپ کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کریں۔ لڑکیں بالکل پرسکون تھیں اور ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ پنجرے کو توڑ کر نکل سکتی، اور اگر یہ کام وہ کر سکتی تو کہ اس سے پہلے نہیں کر سکتی تھی؟ سردار، مجھے تو اس میں کوئی بیرونی ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ معافی چاہتا ہوں سردار، جو کہنا چاہتا ہوں اس کے کہنے پر میری جان بھی جا سکتی ہے۔ نہیں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ سردار کے آنے والے تاجروں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو منصوبہ بندی کرنے کے بعد یہاں آیا ہو، جس نے یہ عمل کر ڈالا ہو؟ نصیر بیگ کی بات میں وزن تھا۔ سیگال سوچ میں ڈوب گیا، بہت دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، وہ سب میرے برسوں کے شناسہ ہیں اور میرے خیال میں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ لڑکیوں کو تلاش کرو اور ان کا انتظام کرو، گھوڑے تیار کرو اور دریا کے کنارے کنارے سفر کرو۔ دیکھو وہ کتنی دور نکل گئی ہیں۔ انہوں نے بہت زبردست مار کا سر انجام دیا ہے۔ میں ان بیوقوف لڑکیوں سے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ تاجر جہاں قیام پذیر تھے وہاں بھی شاید خبر پہنچ گئی تھی اور وہ سب حیران و پریشان نظر آ رہے تھے۔ گھوڑوں کو تیار کیا گیا اور پھر وہ گھوڑوں پر سفر کرنے ہی والے تھے کہ اچانک ہی ایک فائر ہوا اور سب کے سب رک گئے۔ فائر کون کر سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن پھر مسلسل فائرنگ ہونے لگی اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ لوگ جو بیرونی حصے میں تھے اور چٹانوں کی طرف سے ہونے والے حملے کا شکار ہو سکتے تھے، خاک و خون میں نہا گئے تھے۔ گولیوں نے انہیں چھید کر رکھ دیا تھا اور مسلسل چلنے والی گولیوں نے تباہی مچا دی تھی۔ وہ شدید طوفانی انداز میں چلائی جا رہی تھی۔ کو بہت زیادہ رائفلیں استعمال نہیں ہو رہی تھی، لیکن پکے اور درست نشانے لگائے جا رہے تھے کہ ہر گولی کارآمد ہو رہی تھی، اور بہت سے گھوڑے زخمی ہو کر ہی نہا رہے تھے اور اپنے ہی ساتھیوں کو روند رہے تھے۔ دیکھو، سیگال وحشت زدہ لہجے میں چیخا، اور اس کے ساتھی جلدی جلدی اپنے ہتھیار سنبھالنے لگے۔ وہ منظم ہو کر اس سمت متوجہ ہو گئے تھے جہاں سے گولیاں چلے جا رہی تھیں، لیکن ابھی کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ اچانک ہی وحشیانہ چیخیں سنائی دی، اور اس کے بعد سیاہ فام ٹڈی دل بستی کی جانب دوڑ پڑا۔ پتھر، کلہاڑے، نیزے اور جو بھی ہتھیار زوما اور اس کے ساتھیوں کے پاس تھے انہیں بستی پر پھینکا جا رہا تھا اور وحشی دوڑے چلے آ رہے تھے۔ سیگال نے منظر دیکھا تو جلدی دوڑ کر اپنی رائفل اٹھائی اور پھر بھاگ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا، اور وحشیوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر چکا تھا، اور کئی وحشی اس کی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ لیکن جو تباہی دو طرف سے نازل ہوئی تھی وہ معمولی نہیں تھی۔ ایک سمت وہ تھی جہاں تاجر قیام پذیر تھے، وہ اپنے طور پر اس وحشتناک کیفیت کا شکار ہو گئے تھے اور اپنی مدافعت کا بندوبست کر رہے تھے۔ ان کے اپنے محافظ بھی ان کے ساتھ تھے جو بہر تو گولیاں چلا رہے تھے، لیکن کالی ٹڈی ان کے بس کی کوئی چیز نہیں تھی۔ زوما اور اس کے ساتھی وحشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اپنی جلی ہوئی بستی کا انتقام لے رہے تھے، اور یہ انتقام شدید ترین طوفان کی شکل میں نمودار ہوا تھا۔ سیگال اور اس کے ساتھی بد نصیبی کا شکار ہو گئے تھے۔ ادھر تاجر بھی مرنے لگے تھے۔ وہ دریا کی سمت بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن ان کے بڑے جہاز ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ کشتی الگ غائب ہو گئی تھی۔ پھر ایک اور قہر ان پر ٹوٹا۔ دریا کے دوسرے کنارے سے اچانک گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، اور یہ تیسری بلکہ چوتھی سمت تھی جہاں سے ان پر حملے کا آغاز ہوا تھا۔ بہت سے تاجر دریا کے کنارے پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ سیگال اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر مرزا نصیر بیگ کو ظاہر شدید پریشانی کا شکار تھے۔ وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ طوفان کی طرح نازل ہونے والے سیاہ فام اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کیا ہے۔ وہ موت بن کر نازل ہوئے تھے، اور یہ موت سیگال کے آدمیوں پر برس رہی تھی۔ سیگال کے آدمی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن تعداد کے سامنے بے بس تھے۔ اتنے افراد کو ہلاک کرتے بالآخر وحشی ان تک پہنچ جاتے، اور پھر اس طرح ان کے ہاتھ پاؤں تقسیم ہو جاتے کہ ایک پاؤں کسی وحشی کے ہاتھ میں اور دوسرا کسی دوسرے کے ہاتھ میں۔ وہ اپنے دشمنوں میں اس طرح انتقام لے رہے تھے کہ وحشت خیزی ان پر ختم ہو گئی تھی۔ سب کے چہرے بھیانک نظر آ رہے تھے، جلے ہوئے گھر، جلی ہوئی بستیاں، مر جانے والے، بچھڑ جانے والے۔ ان کے آبرو کے دشمن ان کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ بھلا اب ان کے ساتھ رعایت کیسے برت سکتے تھے؟ چنانچہ خوفناک خوریزی جاری تھی۔ مرزا نصیر بیگ نے زاہد سے کہا، زاہد میرا خیال ہے ہمارا آخری وقت آ گیا ہے۔ زاہد میرا خیال ہے ہمارا آخری وقت آ گیا ہے۔ سر یہ ہوا کیا ہے؟ وحشی حملہ ہو گئے ہیں، مگر ان کے پاس ہتھیار تو نہیں ہے۔ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ یقیناً اس کی کوئی مددگار اور بھی ہے، مگر کون؟
یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں۔ زاہد اپنی زندگی بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ سر لیکن کس طرح؟ آؤ میرے ساتھ، مرزا نصیر بیگ نے کہا اور ایک ایسے گوشے کو تاڑ لیا، اس کی جانب بڑھ گیا جہاں عام آمد و رفت نہیں تھی۔ ایک اونچی سی چٹان تھی اور اس کے آس پاس کئی آدمی مرے ہوئے پڑے تھے، ان میں وحشی بھی تھے اور سیگال کے آدمی بھی۔ مرزا نصیر بیگ نے جلدی جلدی ان وحشیوں اور سیگال کے آدمیوں میں سے کچھ کا خون اپنے ہاتھوں پر لگایا اور انہیں اپنے بدن پر لگانے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ بھی خون سے رنگین کر لیا تھا۔ پھر اس نے زاہد سے دانت پیستے ہوئے کہا، دیکھ نہیں رہے میں کیا کر رہا ہوں؟ سر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اپنے آپ کو خون میں اس طرح بھگو لو کہ تمہارا پورا جسم گولیوں سے چھلنی نظر آئے۔ جی سر، زاہد نے کہا اور بادل نخواستہ مرزا نصیر بیگ کی اس ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ مرزا نصیر بیگ نے اس طرح اپنے آپ کو خون میں ڈبو لیا تھا کہ اب وہ سرتاپا خون ہی خون محسوس ہوتا تھا۔ پھر وہ چٹان کی آڑ میں اس طرح لیٹ گیا کہ اگر گھوڑے وغیرہ ادھر سے گزرے تو ان کے جسموں کو رون نہ سکیں، لیکن دیکھنے والا یہی سمجھے کہ یہ لاشیں پڑی ہیں۔ اب زاہد کی سمجھ میں مرزا نصیر بیگ کی بات آ گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں مرزا نصیر بیگ کو داد دی۔ خوب ترکیب سوچی تھی مرزا نصیر بیگ نے۔ یہ ایک بہترین طریقہ تھا اس وقت بچنے کا۔ چنانچہ دونوں لاشوں کی شکل میں زمین پر لیٹ گئے۔ قریب سے دیکھنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن اس خوفناک ہنگامہ خیزی نے ان کے دل وحشت سے بھر دیے تھے اور اب بھی انہیں یقین نہیں تھا کہ ان کی زندگی بچنے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے۔ وحشی اندر آ گئے تھے اور سیگال کے آدمیوں کو چن چن کر تلاش کر رہے تھے۔ سارے تاجر مارے گئے تھے۔ ادھر دریا کے دوسرے حصے سے بھی گولیاں برس رہی تھیں اور ادھر سامنے والے حصے سے بھی، جبکہ باقی دونوں سمتیں وحشیوں نے سنبھال رکھی تھی۔ گویا سیگال کا برا وقت آ ہی گیا تھا۔ وحشیوں نے اس پر بس نہ کیا۔ کہیں سے انہیں آگ حاصل ہو گئے اور بالآخر انہوں نے سیگال کے جھونپڑوں اور مکانات کو جلانا شروع کر دیا۔ مرزا نصیر بیگ نے بھرائی آواز میں کہا، زاہد یہ صورتحال اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ سر میرے ذہن میں خیال آتا ہے، کیا دریائی راستہ کیا بہتر نہیں رہے گا؟ کیسے؟ آپ کو تیرنا آتا ہے؟ ہاں تیرنا تو آتا ہے۔ تو پھر ہم دریا کے راستے دوسرے کنارے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا نصیر بیگ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا، لیکن وہاں تک کا فاصلہ طے کرنا آسان ہوگا کیا؟ سر زمین پر رینگ رینگ کر چلتے ہیں، جب کوئی ہمارے قریب آیا اس طرح پڑ جائیں گے جیسے مر چکے ہیں، یا تو لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور اگر گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے تو سر زندگی کی جدوجہد تو کرنا ہے، زاہد نے کہا اور بات مرزا نصیر بیگ کی سمجھ میں آ گئی۔ آؤ، وہ بولا اور اس کے بعد دونوں چھپکلیوں کی طرح رینگتے ہوئے دریا کی جانب بڑھنے لگے۔ پتہ نہیں سیگال کا کیا حشر ہوا تھا۔ ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ لڑکیاں کس طرح نکلی یا اب کہاں ہے۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ سیگال اور اس کے ساتھی اب زندگی بچانے کی فکر میں سرگردہ تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پانسا پلٹ چکا ہے اور وحشی ان پر قابو پا چکے ہیں۔ یقیناً ان کی مدد دوسرے لوگوں نے بھی کی ہوگی۔ پھر سامنے سے چلنے والی گولیوں نے سیگال کا بھیجا اڑا دیا اور سیگال کے مرتے ہی سیگال کے آدمیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ادھر مرزا نصیر بیگ اور زاہد دریا تک پہنچ چکے تھے۔ دریا کی دوسری جانب سے اب گولیاں چلنا بند ہو گئی تھی، کیونکہ تاجروں کی لاشیں کنارے کنارے ڈھیر بند ہو گئی تھیں اور ادھر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں کو دریا میں کودتے ہوئے دیکھا گیا نہیں، لیکن بہرحال یہ تیز رفتاری سے دریا کو تیرتے ہوئے عبور کرنے لگے، اور جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے چند ایسے لوگوں کو پایا جو ان کے آشنا بھی تھے اور اچھی طرح ان سے ملاقات بھی تھی۔ یہ جیمز پیرے وغیرہ تھے اور جیمز پیرے ہی کے ساتھی گولیاں چلا رہے تھے۔ مرزا نصیر بیگ نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں ڈیر جیمز پیرے، یہ میں ہوں، براہ کرم مجھے ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ میں ہوں، ڈیر جیمز پیرے۔ جیمز پیرے وغیرہ نے مرزا نصیر بیگ کو حیرت سے دیکھا اور پھر خاموشی سے ان کے نزدیک آنے کا انتظار کرتے رہے۔ زاہد اور مرزا نصیر بیگ بھی بالآخر جیمز پیرے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ کیا ہے مسٹر جیمز پیرے؟ خدا کے لیے ہمیں بتائیے کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بات؟ تو اور کس سے پوچھوں؟ آپ لوگ ادھر سے گولیاں برسا رہے ہیں کہ ان وحشیوں کے مددگار آپ ہیں؟ نہیں، جیمز پیرے نے جواب دیا۔ او میرے خدا، ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو۔ دیکھو کتنی خوبصورت بستی شعلوں کی نظر ہو گئی۔ وہ لوگ ادھر دیکھتے رہے۔ بہرحال ادھر آنے کے بعد کافی حد تک محفوظ ہو گئے تھے، لیکن یہ صورتحال کا پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ یہ خوف و دہشت کا ماحول نہ جانے کتنی دیر تک طاری رہا۔ سیگال کے تقریباً تمام ساتھیوں کی موت واقع ہو گئی تھی اور سیگال کی بستی سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ سردار زوما نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تاکہ وہ ان شعلوں کی زد میں نہ آ جائیں۔ رفتہ رفتہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ اب سیگال کی بستی سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور تھوڑے فاصلے پر سردار خان خاموش کھڑا اپنی رائفل سنبھالے جلتی ہوئی بستی کا یہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔